वालेकुम, मैं मेराज रसूल आपसे मुखातिब हूँ और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे नसरीन सैयद से। नसरीन सैयद साहिबा एक शायरा, बहुत अच्छी शायरा, आजकल कनाडा में मुकीम है और कौन नहीं जानता नसरीन सैयद आपा को। खास तौर पे जो फेसबुक का जो अदबी हल्का है उनमें तो शायद ही कोई ऐसी अदबी शख्सियत होगी जो नसरीन सैयद साहिबा के नाम से वाकिफ ना हो। इसके अलावा जो कनाडा का अदबी हल्का है वो नसरीन सैयद साहिबा के नाम से ना सिर्फ बखूबी वाकिफ है बल्कि इनके काम से भी आगाह है। और शायरी बहुत खूब करती हैं, ना सिर्फ खूब शायरी करती है बल्कि शायरी के रमूज और शायरी के जो एलिमेंट्स हैं उन मामले में इतना तजुर्बा रखती है कि मैं ये कहने में बिल्कुल हक बजाने बू के एक उस्ताद का दर्जा रखती हैं। तो और मेरे साथ तो खैर नसरीन आपा के बहुत अच्छे मरासिम है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना आज आपकी मुलाकात नसरीन सैयद साहिबा से कराएं। तो मैं नसरीन सैयद आपा को अपनी इंग्लिश में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए है, और अच्छा लगेगा आपसे गुफ्तगू करके इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज हम उसी एक बड़े रिवायती सवाल से ही करते हैं कि आप ये शायरा कैसे बनी, आपका शेरी पस मंजर क्या है, आपने कब शेर कहना शुरू किया, ये अच्छा, कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मैं इसका जवाब जो है वो मैं रिवायती वाला जवाब नहीं दूँगी कि मुझे बचपन ही से शौक था। हुआ ये कि कॉलेज के ज़माने में मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक हुआ। उर्दू से थोड़ा बहुत शगफ तो पहले से ही था, लेकिन फिर ये हुआ कि एडवांस उर्दू का जब सब्जेक्ट मैंने लिया, तो वो शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर जाके लाइब्रेरी में बैठे, क्लासिक शुरा को पढ़ा, तो आहिस्ता-आहिस्ता शौक जो था वो बढ़ता चला गया, और उर्दू से जो खौफ पहले महसूस होता था वो आहिस्ता-आहिस्ता दूर होना शुरू हुआ। अच्छा। फिर पढ़ते-पढ़ाते लाइब्रेरी में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर लिखने का भी शौक आहिस्ता-आहिस्ता जागा कि लाओ थोड़ा-थोड़ा छोटी नज़्म से लिखना शुरू किया। अखबारात के अदबी सफ़हात पे भेजना शुरू किया और इत्तेफ़ाक से छपना भी शुरू हो गया। तो फिर आपको पता है शौक को तो पर लग जाते हैं ना, एक बार छपना शुरू हो जाए तो। जी बिल्कुल। कॉलेज के मुजल्ले में लिखा लिखा उस पे मकाला लिखा गालिब पर, माशाल्लाह, और उस वाह। पर इनाम भी मिल गया। तो हमने कहा अरे वाकई शायद हम लिख ही सकते हैं कुछ ना कुछ। तो लिखना शुरू किया, इस तरह से सिलसिला लिखने का शुरू हो गया। और उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद ही हमें सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। तो वहाँ पर थोड़ा माहौल का आपको बताइए, वहाँ कुछ खासा ज़रा रिजर्व किस्म का माहौल है, तो वो बीच में थोड़ा वक्फा आ गया कुछ सालों का। तो उसके बाद फिर हम लोग कनाडा आ गए हैं, तो यहाँ आके फिर बाकायदा लिखना और मुशायरों में शिरकत शिरकत वगैरह शुरू की। और उसके वो तो फिर जब शुरू हुआ तो फिर अब आज तक बस वो जारी है। अच्छा। एक वही यहाँ पर सबसे अच्छी जो मुझे, उसको आप हॉबी कह लें, मशगला कह लें, जो भी, तो लिखने का जो है यहाँ पर अब मैं बाकायदगी से मुशायरों में शिरकत वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कुछ अंदाजा है कि आज तक कितनी नज़्में या कितनी गज़लें लिख चुकी हैं आप? हाँ, वाक़ई कभी गिनने की कोशिश तो मैंने नहीं की, और पता नहीं आधी से ज़्यादा तो मैंने वैसे ही कलमज़द करके भी शायद फेंक दी होंगी। तो आप जानते ही हैं अभी तक मेरी सिर्फ़ एक किताब आई है और दूसरी किताब पर मैं काम कर रही हूँ, वो आइंदा 2-4 महीने में इंशाल्लाह आने वाली है। तो लगभग ऐसे ही होता है कि एक किताब को आप समझ लें 200-300 जैसे ग़ज़लें हैं, और दूसरी किताब की भी समझ लें इतनी ही हैं, तो थोड़ा-सा रफ़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना एक लिखा है। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं उस पे क्वांटिटी पे मैं सच्ची बात है बिलीव भी नहीं करती हूँ कि मैं हर रोज़ 2-3 ग़ज़लें लिख के और रख दूँ, और उसमें मुझे कुछ ज़्यादा मुनासिब वो बात नहीं लगती है। जब कोई वारिद होती है, कोई ऐसी कोई कैफ़ियत होती है, तो सिर्फ़ तभी बैठ के लिखो तो फिर लिखने में भी मज़ा आता है और पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है, ये बात है। बड़ी दिलचस्प बात की कि आप मिकदार पे ज़ाहिर है यकीन नहीं रखती। हालाँकि आजकल जो जिस माशाल्लाह
थोक के हिसाब से शायर भी आ रहे हैं और शायरी भी हो दुरुस्त रही है। दुरुस्त, वाकई सही कह रहे हैं आप। मुशायरों में जाए ना, शायर ज्यादा होते हैं, सामीन कम होते हैं। और उन शायरों में माशाल्लाह जो जिनको मुस्तनद शायर, जो शायरी करने वाले शायर कहा जाता है, वो बेचारे कम ही होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और उनको बेचारों को सबको सुनना पड़ता है जब तक कि उनकी बारी आती है। और मेरा ख्याल है लोगों को अंदाजा होता ही है कि वो जो शायरी की एक दूसरी नशिस्त होती है उसमें ही कोई काम की चीज सुनने को मिलेगी। सही बात है, सही बात है। आपकी अपनी शायरी की बात करते हैं, आपके पसंदीदा मौज़ूआत क्या हैं? आप किन मौज़ूआत पे ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं? और उस पे थोड़ी-सी अगर आप बातचीत करना चाहें। जी, मेरे मौज़ूआत में से मेरा ख़्याल है मैं ये बात कह सकती हूँ कि ज़्यादातर मैंने रोमानी शायरी लिखी है। शायद मैं बुनियादी तौर पे रोमानियत पसंद हूँ, ये कह सकते हैं आप। लेकिन वही है कि कुछ गमे जाँ, कुछ गमे जाना, कुछ गमे दुनिया, जिस वक़्त जैसा मूड हो, लिख लेती हूँ। कभी कोई वाक़या या कोई सान्या ऐसा हो जाता है, तो जो आपके दिल पर असर करता है, तो फिर आप उसके ज़ेरे असर बैठ के भी कुछ लिख लेते हैं। जैसे सुनामी आया था या ज़लज़ला आया या कोई भी और इतने ज़्यादा आजकल तो वाक़यात इस तरह के बेतहाशा हो रहे हैं दुनिया में कि जो आपको मजबूर करते हैं कि आप बैठ के लिखें। जी, तो उन वाक़यात के अलावा मैं ज़्यादातर नज़्म भी कम लिखी है मैंने, ग़ज़ल ज़्यादातर लिखती हूँ। जी। और वो भी उसमें भी ज़्यादातर मौज़ूआत मेरा है वो ज़्यादातर रोमानी, अपनी ज़ात पर गुज़रने वाले मुख्तलिफ़ खुशियाँ, मुख्तलिफ़ कर्ब, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैफ़ियत आप पे गुज़रती हैं, ज़्यादातर मैं उनके बारे में लिखती हूँ और उसमें कंफ़र्टेबल भी हूँ क्योंकि वो मेरा अपना वो तजुर्बा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसको मैं लिख रही हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा मुनासिब लगता है, मतलब उन मौज़ूआत पे लिखना जो कि वाक़ई मेरे लिए एक हकीकत है। मैं ख्वाबों के ऊपर ज़्यादा नहीं लिखती हूँ। तो बस ये मेरा है कि रोमान के ऊपर की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है ग़ज़ल में। अपने मौज़ूआत में रोमान का ज़िक्र किया। एक चीज़ जो हम अमूमी तौर पर अदब में देखते हैं, ख़ास तौर पे उर्दू अदब में ये चीज़ देखते हैं कि उर्दू अदब की जितनी भी असनाफ़ हैं, ख़ास तौर पर मैं आज शायरी का ज़िक्र और उसमें भी बिलख़ुसूस मैं ग़ज़ल का ज़िक्र करना चाहूँगा। उसमें रोमान का काफ़ी ग़लबा है। हुँ, हुँ। तो इस क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो क्यों? नहीं, बहुत से लोग मेरे ख़्याल में तो बहुत से लोग रोमान के अलावा भी बहुत लिख रहे हैं, बहुत मौज़ूआत पे लिख रहे हैं लोग। ये ज़ाती अब पसंद और नापसंद वाली बात हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग तो इस हद तक रोमान के और इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं कि ये इश्क व आशिकी भी क्लीशे है, ये जो भी आप हिज्र और विसाल का किस्सा लिख रहे हैं, ये भी क्लीशे है। लेकिन मुसीबत और जो बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये सारे तो क्लीशे चले मान लिया कि हैं, लेकिन इंसान तो वही है, इंसान का दिल वही है, वो मोहब्बत भी करता है, वो नफ़रत भी करता है। मोहब्बत करेगा, इश्क करेगा तो सारे जज्बे तो वही हैं। अगर वो अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकता, उनको वो एक तरफ हटा के रख दे और सिर्फ सियासत पे लिखना शुरू कर दे या मज़हब पे लिखना शुरू कर दे या इस पे उस पे, तो वो तो कोई बात बनती नहीं है ना। तो इसलिए आप यकसर उसको हटा नहीं सकते कि आप बिल्कुल उस पे रोमान पे आप लिखें ही नहीं और आप उसको बिल्कुल रद्द कर दें। और तो मेरा ख़्याल है कारी भी बोर हो जाएगा इस तरह। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अगर अपने जज़्बात के बारे में नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं समझती कि आपकी शायरी में वो असर और वो एक चीज़ जो होती है जो दूसरों के दिल पर जाके लगती है। आप कोई चीज़ ऐसी लिखेंगे तो तभी जाके वो दूसरे के दिल को छुएगी ना। जी। तो मैं समझती हूँ कि रोमान की अपनी एक जगह है, बाकी ये है कि जो दीगर मुख्तलिफ और जो मौज़ूआत हैं वो भी साथ-साथ चलते हैं। जो-जो आप जो-जो चीज़ें देखते हो, आपके मुशाहिदात जहाँ-जहाँ जाते हैं, जो-जो आपको मिलता है, आप उसके हिसाब से उनको भी अपनी शायरी में लेके आते हो थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि बहरहाल अपने ज़माने के आपको कुछ तो बताना है कि जी आपके दौर में क्या हालात हुए या क्या वाक़यात हुए, वो एक अलग चीज़ है। आज की उर्दू शायरी, ख़ास तौर पे आज की ग़ज़ल शायरी से आप मुतमईन हैं? मैं समझती हूँ बहुत से नाम ऐसे हैं जो अच्छी ग़ज़ल लिख रहे हैं लोग, और बाकी ये है कि जो बेशुमार ऐसे भी
شاعرات نظر آتی ہیں جو کہ جن کو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بہت شاندار شاعری ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اپنے اپنے طور پہ سب لوگ اپنی سی کوشش تو ہر شخص کرتا ہی ہے. تو میں کسی کو جج نہیں کر سکتی. اس میں جیسے نظم وغیرہ میں ہے، میں صرف یہیں کا ذکر کرتی ہوں. جیسے یہاں پر نصرت صدیقی ہیں، کیا کمال نظم لکھتی ہیں. جی نسیم سید ہیں، کچھ اور نام میرے ذہن میں ابھی اس وقت نہیں آ رہے. اسی طرح غزل میں بھی اسما وارثی ہیں، درخشاں صدیقی ہیں، سیما ہیں، ذکیہ غزل ہیں، اور کئی دیگر شاعرات ہیں یہاں پر. اور پاکستان اور یورپی ممالک میں بھی بے شمار خواتین ہیں جو ادب میں شاعری میں خوب کام کر رہی ہیں. اور یہاں پر کتنی بے شمار فعال انجمنیں ہیں یہاں پہ کینیڈا میں اس وقت، جو شعر و ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ. اشفاق حسین ہیں، ان کی انٹرنیشنل اردو انٹرنیشنل کی جو ہے فورم، اس کے تحت وہ اتنے شاندار سیمینار اور مشاعرے کرواتے ہیں، دنیا بھر سے لوگوں کو بلاتے ہیں اس میں، مہمانوں کو. اس طرح رائٹرز فورم کینیڈا ہے، ان کا بھی ماہانہ اجلاس اور پروگرامز ہوتے ہیں. حلقہ ارباب ذوق ہے، ان کا ماہانہ اجلاس ہے، اس میں کتنا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پنجابی فورمز بھی ہیں. تو کام تو بے شمار ہو رہا ہے. یہ صرف میں یہاں کی بات کر رہی ہوں، باقی پوری دنیا میں، یورپ میں، ہر طرف، پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے. اور کس درجے کا ہے اب یہ تو کوئی ناقد یا کوئی جو اس میں جن کو زیادہ جو جج کر سکتے ہیں، مطلب سب لوگوں کے کاموں کو صرف وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا کام اس میں معیاری ہو رہا ہے، کتنا. اور سارا کام ہمارے سامنے آ بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے. ہمارے پاس اب آہستہ آہستہ جیسے آپ یہ بنا رہے ہیں لائبریریز وغیرہ، تو لوگوں کو زیادہ آئی تھنک ایکسیسیبل ہو جائے گی انفارمیشن، تو پھر زیادہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ کہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کیسا کام ہو رہا ہے، کس نوعیت کا ہو رہا ہے. آپا، آپ کے لیے شعر کہنا، غزل کہنا یا شاعری کرنا، اس چیز کے لیے کون سی چیز یا کون سا عنصر آپ کے لیے شعری تحریک کا کام کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کون سی مجھے ایسی کیا چیز چیزیں. تحریک کرتی ہے؟ جی بالکل. مجھے اچھا مجھے کیا چیز، میں کچھ بھی اگر محسوس کرتی ہوں کسی وقت بیٹھے بیٹھے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سو رہی ہوتی ہوں اور کوئی ایک مصرع اترا ہے، اب سوتے سوتے صرف ایک مصرع اترا ہے، اور پھر وہ مصرع مجھے جگا دیتا ہے. پھر اچھا. میں بیٹھ کے جب تک اس غزل کو بیٹھ کے لکھ نہ لوں، میں سو نہیں سکتی. یہ میرے ساتھ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا. تو پھر میں رات کو بیٹھ کے پوری غزل لکھ جاتی ہوں، اور پھر میں اطمینان سے سو جاتی ہوں، جیسے کہ میں نے بہت بڑا تیر کوئی مار لیا، کوئی تسلی مجھے ہو گئی ہے، بالکل ذہنی سکون ہو جاتا ہے. پھر میں خوب اپنی گہری نیند سو جاتی ہوں. اس کے علاوہ وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی سانحہ ہوا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی تحریک بنتا ہے. لیکن زیادہ تر مجھے ذاتی جو میرے جذبات ہیں اور احساسات ہیں وہ ہی لکھواتے ہیں مجھ سے، تو اس لیے میں زیادہ تر غزل ہی لکھتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو کینیڈا جہاں آپ رہ رہی ہیں، وہاں کا موسم بھی جس طرح اتار چڑھاؤ حاصل ہے، وہاں سردیوں میں جو کچھ موسم بہت اٹکیلیاں کرتا ہے. جی بالکل، بہت خوبصورت. انفیکٹ ہم لوگ کو چاروں موسم ملتے ہیں، شدید گرمی بھی ملتی ہے، شدید سردی بھی، اور خزاں تو پھر دیکھنے والی ہوتی ہے نا، کیا خوبصورت خزاں ہوتی ہے. اس وقت کافی دل چاہتا ہے لکھنے کو نا، رنگ دیکھ کے. جی. اور اور میرا خیال ہے بس ماحول سے کافی مواد بھی ہمیں مل ہی جاتا ہے لکھنے کے لیے، اتنا کچھ ہوتا ہے خوبصورت، اور پتے اور رنگ، اور جیسا آپ نے ذکر کیا. جی جی بالکل. اور سردیوں میں برف دیکھیں آپ، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور اس بار تو خیر کمال ہی ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا ہی، جی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی شاید. جی میں نے دیکھی ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. فیس بک میں جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کی آواز سنی ہے، خاص طور پہ آپ کی مترنم غزلیں سنی ہیں، وہ آپ کی آواز کے مداح ہیں، اور کیوں نہ ہو. اچھا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس آواز سے نوازا ہے، اور آپ نے کوئی اس کا استعمال کرنے میں
کنجوسی نہیں کی اور کرنی چاہیے بھی نہیں, ناانصافی ہوتی اگر آپ کنجوسی کرتی. تو یہ آپ کو کب ریئلائز ہوا یا کب آپ کو محسوس ہوا کہ نسرین سید ایک اچھی شاعرہ ہونے کے ساتھ ایک اچھا گلا بھی رکھتی ہیں؟ ہاں، اب یہ بات تو یہ میرے خیال میں یہ بچپن سے ہی تھا، یہ شوق بچپن سے ہی تھا اور سن کے ہوا، ریڈیو پہ سننے کو ملتا تب تو میرے بچپن میں تو ظاہر ریڈیو وغیرہ ہی زیادہ تھا نا، تو اس پہ پرانے گانے سن کے تو بہت زیادہ مجھے شوق پیدا ہوا نا میں، اور اچھا لگتا تھا، مطلب یہ کہ اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا صوفیانہ کلام ہے نا، اس کو سنتی تھی تو مجھے میرے کانوں کو اتنا اچھا لگتا تھا، اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آنسو بہ رہے ہیں، میں سن رہی ہوں اور آنسو بہے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں، کس لیے یعنی، اور سنتی تھی، روتی تھی اور سبحان اللہ کہتی تھی ساتھ، اور پھر دل میں یہ بھی ایک خیال آتا تھا کہ یار اتنی خوبصورت چیز ہے یہ کیوں اس کو کیوں منع کرتے ہیں لوگ، منع گھر میں میرے منع کرتے تھے لوگ کہ نہیں 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 یہ بہت بری چیز ہے اور اس کو یہ ہے وہ پتہ ہے نا، پھر گناہ ثواب جی کا اور بالکل. کیا 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 وہ چکر ہو جاتا ہے، تو آپا بھی سختی سے منع کرتی تھی کہ نہیں نہیں میں نے تمہیں گنگناتے سنا ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر بہرحال وہ تو ایک جو شوق ہوتا ہے وہ رکتا تو ہے نہیں ہے نا، کہیں وقتی طور پہ رک جاتا ہے، تو بعد میں پھر جب موقع ملا تو خوب اپنا بیٹھ کے گایا بھی، سی ڈی بھی نکال لی، اور جب جہاں موقع ملتا ہے تھوڑا بہت گا لیتے ہیں، شوق پورا کر اچھا, لیتے ہیں، ارے یہ صرف واہ, یہ شوق کی حد تک. یہ سٹی والی بات سے میں بالکل آگاہ نہیں تھا. اچھا آپ نے اپنی سٹی بھی نکالی؟ ہاں وہ میری ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے سی ڈی. اچھا ماشاء اللہ. ویسے آپا میں ایک اور جلدی سے سوال کرنا چاہوں گا آپ کے جی جوابات سن کے. آپ اتنی جذباتی ہیں؟ میں بہت جذباتی ہوں سچی، بہت جذباتی ہوں میں، مجھے تو رلانا اتنا آسان ہے کہ بالکل کوئی میں ٹی وی پہ خبریں دیکھ کے روتی ہوں تو میرے میاں کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو تم. اور اوپر سے وہ جو شعری حساسیت ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ جلدی پہ ہاں تیل کا کام بالکل کرتی. بالکل، ایسی آنکھوں سے جھڑی لگتی ہے، میوزک تو خاص طور پہ اچھا میوزک سن کے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کے نزدیک لے کے جا رہی ہے یہ چیز. واہ کیا بات ہے. اچھا ہوں، جی چلیں چلیں, آپ نے جذباتیت کا ذکر کیا اور اپنی ایک مزاج کا ذکر کیا. ہمارے ہاں عموماً ایک بات رائج ہے, لوگوں کا ایک عقیدہ ہے شاعروں کو لے کر کہ فلانا شخص اگر شاعر ہے تو ضرور اس کی زندگی میں کوئی حادثہ یا حادثے ضرور ہوئے ہوں گے تو وہ شاعر بن گیا. اچھا. کیا شاعر ہونے کے لیے واقعی وہ سانحات یا حادثات سے گزرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر یا تو شاعر ہوتا ہے، وہ پیدا ہی شاعر ہوتا ہے، اب اس کے اوپر سانحات گزریں یا نہ گزریں، وہ اگر شاعر پیدا ہوا ہے تو اس نے تو لکھنا ہی لکھنا ہے کچھ نہ کچھ، وہ اس پہ نہیں لکھے گا تو اس پہ لکھے گا، موضوعات کی کمی نہیں ہوتی شاعر کو. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ کسی خاص سچویشن میں سے گزرا ہے، اگر ناکام ہوا ہے وہ عشق میں یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، تو ڈیفینیٹلی اس کی شاعری میں درد آئے گا، اس سے آپ کسی طرح سے اسے انکار نہیں کر سکتے. یعنی اور کہ اس سے مسالہ ضرور ڈلتا ہے اس سے. ہاں ڈیفینیٹلی بھائی، اسی طرح ہی جس طرح اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی چیز میں تو لامحالہ آپ کی شاعری میں ایک خوشی کا عنصر آئے گا، آپ آپ ایسی مثبت شاعری کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں. اور اگر آپ کی زندگی ہے ہی درد کا بالکل سراپا درد، تو آپ خود ہی ہو جائیں گے نا پھر، اگر درد ہی درد ہے آپ کی زندگی میں تو وہی تو آپ دیں گے دنیا کو جو آپ کو ملے گا. نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ یہ اگر کسی شاعر کے ساتھ یہ حادثات وغیرہ ہوئے تو وہ ایک عمل انگیز کا کام تو کر سکتا ہے، ہاں لیکن وہ بہرحال اس کے شاعر ہونے یا نہ ہونے سے نہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہاں ہے. نہیں نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اچھا لیکن وہی ہے کہ وہ چیزیں محرکات بنتی ہیں آپ کی شاعری کی نہج اور شاعری کا موڈ جو ہے اس کو بنانے میں، وہ چیزیں مدد کرتی ہیں ضرور. اب رنج و غم ہے تو رنج و غم کے بارے میں آپ لکھیں گے ڈیفینیٹلی،
खुशियाँ हैं, मुसर्रत जो भी, तो वो आपकी शायरी में ज़रूर दर आएगी किसी न किसी सूरत में। लेकिन ये कि शायर शायर है, उसने तो कुछ ना कुछ लिखना तो ज़रूर है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ सानिया ही गुजरेगा तो वो करेगा। सम टाइम अपने ऊपर गुजरने वाली चीज़ों को आप नज़्म करते हैं, और बाज़ औक़ात ये हो दूसरों पर जो गुजरती है, क्या आपके मुशाहिदात नहीं उनको उनको बिल्कुल अपने अंदर समो सकते हैं आप, दूसरों पर गुजरने वाले वाक़यात को जी उस बिल्कुल। तरह से भी लिखते हैं आप बिल्कुल। इसी बात से एक सवाल पैदा होता है, और ये भी अमूमन हमारे लोगों का एक अकीदा है कि वो समझते हैं कि शायरी बस यही चीज है कि बस ये, और ये सवाल मैंने पहले सीमा नकवी से भी किया और एक दो और शुअरा से भी किया कि शायरी बस ये है कि मतलब कोई सानहा हुआ या कोई हादसा और शायर साहब बैठे हुए हैं और उन पे कोई वही नाजिल हो रही है। हालांकि हालांकि एक शायर होने की हैसियत से मैं भी चले जो तुकबंदी करता ही हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं कि वो बाकायदा रमूज होते हैं, बहूर होते हैं, अल्फाज की बिल्कुल। बनत होती है। लेकिन आम लोग जाहिर है इन चीजों से आगे वो शायरी को एक शायरी के तौर पर ही लेते हैं। तो हुँ, उस पे हुँ। थोड़ा लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा आप तबसरा करें कि यही नहीं होता कि बस एक आदमी शायर है तो वो जोगी बन के बैठा हुआ है और उस पे जनाब एक वो जिससे निस्फ पैगंबरी का वो जो भी कह लें वो है और बस एक शायरी हो गई। उस पे बाकायदा एक काम करना पड़ता है, उस पे बाकायदा आपको बैठ के उसकी नोक पलक ठीक करनी पड़ती है। उस पे थोड़ी सी आप गुफ्तगू करें। हाँ, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई चीज़ है कि वही आपके ऊपर उतरी और बनी-बनाई ग़ज़ल आपने लाके और लोगों के सामने रख दी और वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है, उसके औज़ान भी, बहर, बहूर सारा सारा कुछ परफ़ेक्ट हालत में आप लाके रख दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ़ अपने ख़यालात को बैठ के नज़्म करते हो, ग़ज़ल में जो भी सिन्फ़ है उसमें लिखते हैं, उसके बाद बैठ के आप अपनी तख्लीक के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद अच्छा खासा वक्त आप लगाते हो, उसकी सारी चीज़ें फिर सारे लवाज़मात चेक करते हो कि इसका वज़न ठीक है, ये इसकी बहर ठीक है, और जो कुछ भी अल्फाज, इवन अल्फाज मैं तो कई बार अल्फाज काट काट के दूसरे अल्फाज उसमें डालती हूँ अपने मिसरों में, जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही उसको तर्जमानी सही नहीं कर रहा ये लफ्ज़ ना। तो जब तक आप उसके साथ अपना वक्त नहीं गुजारेंगे कुछ ना कुछ, बिल्कुल कच्ची कच्ची पक्की चीज़ को तो आप अगर पब्लिक के सामने रख देंगे तो ज़ाहिर है फिर वो बात तो नहीं बनती ना। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वही है या इल्हाम है, या इल्हाम या वही सिर्फ एक ख्याल आता है। एक मौजू एक ख्याल आपको इल्हाम हो सकता है, लेकिन पूरी गज़ल आप कहें कि आपको इल्हाम हुई है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप भी जानते ही हैं और कि जब तक। ये जी बिल्कुल, और जी। ये एग्जैक्टली वही नुक्ता है जिसको कुछ अरसा पहले जफर इकबाल ने भी पाकिस्तान में एक कॉलम में इसका जिक्र किया था कि ऐसा मतलब उनका ये कहना था कि ऐसा हरगिज नहीं होता कि पूरी की पूरी गजल ही शायर के उस इल्हामी ख्याल की बुनियाद पर ही है। उसके एक दो अशार उसके इल्हामी ख्याल की बुनियाद पर होते हैं, बाकी अशार को किसी न किसी तरह शायर को बनाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। वो ये कर सकता है कि जो जो तहरीक बने हैं 2 शेर, उसी कैफ़ियत को किसी तरह से वो आगे बढ़ा सके। अगर उसी को कैफ़ियत में रहते हुए वो तो लगता है ऐसा ही है कि जैसे एक ही नशिस्त में पूरी ग़ज़ल लिखी गई है, अगर कैफ़ियत बरकरार रहती है। वरना वही है कि हर शेर एक अलग कैफ़ियत को लिए हुए भी हो सकता है। ग़ज़ल में तो ये सहूलत है हमारे पास जी कि बिल्कुल। बिल्कुल टोटली डिफरेंट मौज़ूआत हो सकते हैं हर शेर में। तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा ही है कि जो है आपकी कोशिश उसमें शायरी को अच्छा बनाने में आपकी ज़ाती कोशिश, जो शऊरी कोशिश है, उसका अमल दखल काफ़ी होता है। हालांकि अक्सर मैं मतलब माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अक्सर जो शायर होते हैं वो इस बात से बज़ाहिर इनकार करते हैं, नहीं जी हमारे साथ तो हम तो जनाब तभी लिखते हैं जब हम पे कोई कैफियत, कोई रूहानी कैफियत आती हो। हाँ, अच्छा भी हो सकता है, हम शक नहीं करते भई, हो सकता है उनके ऊपर आती हो। हम तो अपनी बात कर सकते हैं ना। चले ठीक है। चलें हम उनकी बात मान लेते हैं। चले ठीक है जी। बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ नसरीन आपा। हमारा मुआशरा, खास तौर पे हम पाकिस्तानी मुआशरे की इस वक्त बात करते हैं, हुँ, क्योंकि बेशक हम यहाँ जिस तरह आप भी बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन किसी न किसी तरह बहरहाल आप पाकिस्तानी मुआशरे से एक रब्त है आपका।
اور میرا خیال ہے ہر ادبی شخصیت کا کسی نہ کسی طرح ہوتا ہے. ہوں۔ آپ کے خیال میں آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو پاکستانی معاشرہ خصوصاً، کیونکہ ظاہر ہے اردو ادب کا جو ایک قاری ہے وہ عمومی طور پہ پاکستانی یا ہندوستانی قاری ہی ہوگا، آج کا معاشرہ ادب سے کتنا مستفید ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کہاں کے پاکستان کے معاشرے کی بات کر جی رہے ہیں؟ بالکل. اب پہلی بات تو یہ ہے، مجھے پاکستان چھوڑے ہوئے بے شمار سال ہو گئے ہیں، تو اس لیے مجھے اتنی زیادہ جو وہاں پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اس کے بارے میں بہت زیادہ باخبر نہیں ہوں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پر وہی والی بات ہے نا کہ ادب کو اور ان چیزوں کو سراہنے کے لیے ایک بڑی جو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے نا، ان کو ہم نے مس آؤٹ کر دیا ہے. وہ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو ادب کی طرف مجھے نہیں لگتا کہ اتنی توجہ دینے کی یا اس کو سراہنے کی کسی طور سے ان کو وقت مل پا رہا ہے. یا جیسے پہلے کتابیں وغیرہ پرنٹ ہوتی تھیں، بکتی تھیں خوب، پتہ نہیں اب بھی شاید بکتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات وہاں پر ہیں، جیسی مہنگائی جتنی زیادہ ہے، کوئی کتاب خرید کے پڑھتا ہوگا ایک بڑا طبقہ جو ہے، وہ تو افورڈ نہیں کر پاتے اب کتاب لینے کے لیے. تو وہ کس طرح سے وہ لیکن بہرحال کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کافی بڑے بڑے پروگرامس بھی وہاں پہ کر رہے ہیں، ادبی کام کافی ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اثر انداز نہیں ہوتا ادب، کیونکہ اب اس پر رومان کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات پہ لکھا جا رہا ہے، پاکستان میں باہر بھی، باہر نسبتاً کم لکھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا یہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہے ہمیں ایسا جتنے مسائل کا سامنا نہیں ہے یہاں پہ. یا ہمارے پتہ مسائل مختلف ہیں؟ ہاں یہ یہاں کے مسائل نہیں، یہاں ہیں بھی کم ویسے. ہیں بھی کم، اگر یہ آپ بات صحیح ہے. کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے جو جتنے مسائل ہمارے علاقوں میں ہیں، اس سے شاید 1/3 بھی نہیں ہے یہاں پر. نہیں. یہ ایسا بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور جہاں تک پاکستان کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی افسوس کن بات ہے، میں ہوں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں واقعی اب کتاب پڑھنے کا وہ رجحان نہیں رہا. ہوں ہوں. رجحان ہو بھی تو معراج میں وہی بات کر رہی تھی نا کہ بہت سے لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے کتاب خریدیں 200-300 روپے کی، جو بھی قیمت وہاں پہ رکھی گئی ہے. اور افورڈ تو کے علاوہ ایک دلچسپی کا بھی تو پہلو ہوتا ہے نا. دلچسپی کی تو میں آپ کو بات وہی کہہ رہی ہوں نا کہ لوگوں کو اپنے مسائل اتنے ہیں، وہ ان سے ان کی جان چھوٹے گی تو تب ان کی دلچسپی نا، یہ جو ہے نا، یہ چیزیں تو تعیشات میں آ جاتی ہیں پھر. جب آپ کے پاس اپنے مسائل کا ایک ڈھیر ہو، آپ کے دماغ کے اوپر اتنا بوجھ رکھا ہوا ہو، آپ کے شانوں پر اتنا بوجھ رکھا ہوا ہو، تو آپ کہاں سے ان سب چیزوں کے لیے وقت نکالیں گے، انرجی نکالیں گے، اپنی 10 ضرورتیں مار کے اور آپ کریں گے اپنے آپ کو. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر ابھی کافی کم ہو گیا ہے کتابیں پڑھنے کا رجحان. اور جہاں تک جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں کتابیں، تو لکھنے والے نے بے شک کچھ بھی لکھا ہے کہ آپ اس سے اثر قبول کریں، معاشرہ تبدیل ہو، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی کتابیں لکھیں جو لوگوں کے لیے کوئی جس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے. تو جب سیکھیں گے، وہ جب تبدیل کریں گے خود کو، تو پوری قوم تبدیل ہوگی. لیکن وہی والی بات ہے، جب پڑھنے کا کسی کے پاس نہ رجحان ہے، نہ وقت ہے، نہ پیسہ ہے، تو اس صورت میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ. ہم نے پہلے بات کی موسیقیت کی، اور آپ ماشاءاللہ آپ جتنی خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں. اور ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ اس پہ ایک اچھی گفتگو کر پائیں گی. ہم جب باہر کی بات کرتے ہیں، ہم جب شعر کی یا غزل کی موسیقیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے باہر کا جو وجود ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ غزل کے اندر ایک موسیقیت پیدا کر دے. بالکل لیکن بالکل. آج کے دور میں جب غزل گائی ہی نہیں جا رہی، یا بہت کم گائی، جب مطلب اگر آپ اس تقابل کریں آج سے 20-30 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کا،
غزل بہت زیادہ گائی جاتی تھی. جی بالکل آج بالکل کل یہ آج کل غزل نہیں گائی جا رہی، بلکہ جس کم رفتار سے غزل گائی جا رہی ہے اس سے کئی زیادہ رفتار سے غزل لکھی جا رہی ہے. ہاں یہ بات تو ہے، تو یہ بات صحیح ہے. تو ایسے میں وہ جو بہر کی اہمیت ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ بحر کی اہمیت تو بہرحال اب جو رموز اس کے اپنے ہیں شاعری کے، اس سے باہر تو آپ نہیں نکل سکتے. یا تو آپ غزل لکھیں، اگر آپ کو پابند لکھنی ہے تو آپ کو غزل ہی لکھنی ہے جو بحر میں ہے، جو موسیقیت بھی ہے، اس میں ترنم بھی ہے جس میں. اگر آپ کو بحر میں نہیں لکھنا ہے تو اور کئی اصناف موجود ہیں آپ کے لیے، آپ ان میں لکھیں، نظم لکھیں، نثری نظم لکھیں. اب تو پتہ نہیں کتنی زیادہ اصناف بن گئی ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہے غزل. ہندوستان میں بھی کافی غزل ابھی بھی گائی جا رہی ہے جیسے بھی ہے، اور فلموں وغیرہ میں بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسے تھوڑی بہت غزل لے ہی لیتے ہیں وہ لوگ. تو پاکستان میں بھی ابھی نئے سنگرز میں بھی ایون جو نوجوان میں نے کچھ سننے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، بھئی غزل ایسی اچھی گا رہے ہیں وہ لوگ، بچے ہیں آج کل کے. اور موسیقی بھی اب میں نام نہیں لینا چاہتی پروگرام کا، کیسی اچھی بہترین موسیقی بالکل بنا رہے ہیں وہاں پر پاکستان میں. غزل کمپلیٹلی تو کبھی جائے گی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ختم ہو پائے گی. ہاں کچھ عرصہ کچھ بیچ میں آتا ہے دور، ابھی آج کل جیسی فلمیں وغیرہ بن رہی ہیں ان میں ایسا کوئی اس غزل کا بیچ میں کوئی جو ہے وہ پیدا کرنا وہ ذرا مشکل ہو گیا، کیونکہ زیادہ تر مار دھاڑ سے بھرپور اور کیسی کیسی جیسی فلمیں بن رہی ہیں، اس میں آپ ایک بیچ میں غزل ڈال دیں گے تو وہ بہت ہی آؤٹ آف پلیس لگے گی، ہے نا. اور اس کے علاوہ تو آج کل کے گیتوں کی جس طرح کی جو لیرکس ہیں ہاں وہ جی بھی بالکل ماشاءاللہ بالکل. اس قسم کے، کیا کر رہا ہے یار، میں وہ مطلب پتہ چلا گیت کے اندر ہی گھر کے حالات ڈسکس ہو رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے. اب یہ تو ہو رہے گا جو جو زمانہ بدلے گا، میرے خیال میں یہ ساری چینجز تو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی آپ کو، اس کے چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. تو لیکن امید ہے کہ یہ ہر کچھ سالوں کے بعد یہ کچھ تھوڑا یہ چینج آتا ہے، ایک دم سے اس طرف نکلتے ہیں، پھر لوگ آہستہ آہستہ بیچ میں پھر ایک زمانہ آ جاتا ہے جس میں لوگ پھر سلو میوزک اور غزل کا دور آ جاتا ہے. تو امید ہے کہ کچھ جلدی جلدی ہی ایسا کوئی آئے گا دور کہ جس میں پھر سے غزل کو ریوائیو کیا جائے گا. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ غزل لکھی بہت زیادہ جا رہی ہے، اور لوگوں تک پہنچانے کا جو ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ تھا گا کے ان کو پہنچانا. یعنی کیسی کیسی خوبصورت غزلوں کو، اب نور جہان کی دیکھیے آپ غزلیں گائی ہوئی جو ہیں، انہوں نے شاعروں کو زندہ جاوید کر دیا میں سمجھتی ہوں. وہ ایک تو کمال ہے. تو غزل جو ہے وہ ایک گائک جس طرح سے پہنچاتا ہے نا، اور وہ ہر ایک کی زبان پر چلی جاتی ہے، ہر ایک سنتا ہے اس کو. تو اس لحاظ سے اگر گائک بہت کم جا رہی ہے تو صحیح بات ہے کہ غزل جو ہے وہ عام ماس تک، عام پبلک تک اتنی زیادہ پہنچ نہیں رہی ہے. آپ سے موسیقی کی بات ہو رہی تھی، ایک بات میں آپ سے پوچھنا بھول گیا، آپ کے پسندیدہ گلوکار یا گلوکارہ کون ہے؟ اچھا بچپن سے تو مجھے لتا منگیشکر پسند تھی، پھر تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پھر نور جہان کے گانے بھی پسند آنا شروع ہو گئے. اب میں سارے نام تو اب میں گنوانے سے رہی، لیکن وہی جو مشہور جو بھی لوگ ہیں پاکستان انڈیا کے، وہ تقریباً جو بھی اچھے اچھے، طلعت محمود ہو گئے، مانا ڈے، اور یہ اور وہ، اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے مہدی حسن ہو گئے، اور غزل میں خاص طور پر غلام علی، اور ان کافی سارے لوگ ہیں، ان کے نام میں کہاں تک گناؤں گی. خیر ویسے یہ تو واقعی موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے انسان سے یہ سوال تو واقعی ایک میرا خیال ہے تھوڑا ہاں بالکل بے شمار نام ہے، بے شمار. یہ اور تو وہی وہی والی بات ہے نا بات ہے کہ کہ اگر کسی کو بھی میں نے چھوڑ دیا تو میں خود کو بھی معاف نہیں کر پاؤں گی یہ پھر. وہی بات ہے نا، نگینوں میں سے ایک نگینے کا انتخاب کرنا، تو ہاں جی بہرحال بالکل بالکل وہی بالکل. بات آ جاتی ہے. جب ہمارے سامنے ہوں، ہماری محفل میں ہوں، ان کے ساتھ نشست ہو اور ان سے ان کا کلام نہ سنا جائے، میرے خیال میں زیادتی ہوگی. تو نسرین آپا جی کچھ عنایت کریں. ہاں جی، ایک آدھ غزل میں پیش کر دیتی ہوں. مطلع ہے: جی ارشاد. وفور غم کو متاع ہنر بناتی ہوں، اچھا. وفور غم کو متاع ہنر بناتی ہوں، ہیں راس گردشیں مجھ کو بھنور بناتی ہوں، واہ. اور ہوئی ہیں مدتیں
بے لاگ بات لکھے ہوئے، ہوئی ہیں مدتیں بے لاگ بات لکھے ہوئے، جو سننا چاہیں سبھی وہ خبر بناتی ہوں، کیا کہنے، کیا کہنے. اور کہاں سہارا کہاں راستہ ضرورت ہے، اچھا. کہاں سہارا کہاں راستہ ضرورت ہے، سو دیکھ بھال کے دیوار و در بناتی ہوں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. شکریہ. جو کج کلاہوں کو درکار ہیں ملیں گے نہیں، جو کج کلاہوں کو درکار ہیں ملیں گے نہیں، جو زیب دار ہوں میں ایسے سر بناتی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. اور کشاں کشاں لیے جاتا ہے منزلوں کی طرف، اچھا. جنون عشق کو زادِ سفر بناتی ہوں. بہت اچھے، بہت خوب. چراغ پہلے بناتی ہوں روشنی کے لیے، اچھا. چراغ پہلے بناتی ہوں روشنی کے لیے، پھر ان کے رکھنے کو میں بام و در بناتی ہوں. بہت خوب، بہت ہی عمدہ مضمون ہے. بہت خوب. ہے حادثوں کے مقابل یہ گھر مگر ضد ہے، بنا تو حادثے میں اپنا گھر بناتی ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. نسرین آپا، ایک غزل اور عنایت کریں. جی، مطلع ہے: چاک پر سب نے میری کوزہ گری دیکھی ہے، اچھا. چاک پر سب نے میری کوزہ گری دیکھی ہے، پر کہاں کس نے میری دیدہ وری دیکھی ہے، واہ 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 واہ. اور ہجر موسم میں کھلے دیکھے ہیں یادوں کے گلاب، ہجر موسم میں کھلے دیکھے ہیں یادوں کے گلاب، یا پھر ایک شاخ غم عشق ہری دیکھی ہے، بہت خوب، بہت خوب. اور تیری ہر بات میں نے تو فقط دیکھا کمال، تیری ہر بات میں نے تو فقط دیکھا کمال، تو نے دیکھی تو میری کم ہنری دیکھی ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے. اور زرگری سے نہیں کم حرف کے موتی چننا، زرگری سے نہیں کم حرف کے موتی چننا، تو نے یہ کار سخن شیر گری دیکھی ہے، واہ. اور قتل ہو کے بھی اسیری ہے میرے دل کو ملی، اور قتل کر کے بھی تیری آنکھ بری دیکھی ہے، واہ واہ. اور کیسے ادراک نشے کا تجھے ہوگا اس کی، اچھا. کیسے ادراک نشے کا تجھے ہوگا اس کی، چشم حیراں میں کبھی نیند بھری دیکھی، بہت خوب، بہت ہی خوب. کیسے ادراک نشے کا تجھے ہوگا اس کی، چشم حیراں میں کبھی نیند بھری دیکھی ہے، بہت خوب. اور آخری شعر ہے: جس کا ہر در کسی جنت کی طرف کھلتا ہے، جس کا ہر در کسی جنت کی طرف کھلتا ہے، ہم نے بھی عشق کی وہ بارہ دری دیکھی ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ معراج. بہت خوب. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اتنا وقت دیا میری نشست کے لیے، سامعین کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھا بہت زیادہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر ان کو جاننے کی یا ان سے بات کرنے کی ایک بے چینی ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ ان میں سے ایک ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اس طرح سننے کا اتفاق نہیں ہوتا عمومی طور پر. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اس گفتگو کے لیے. آپ کا بہت شکریہ معراج. میں سمجھتی ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے وقت دیا، اور آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی، اچھی باتیں ہوئیں، اور تھوڑا سا آپ نے مجھے جانا، تھوڑا سا میں نے آپ کو جانا، اور ناظرین نے میرے بارے میں بہت کچھ جان لیا، شاید جتنا جاننا نہیں چاہیے تھا اتنا جان لیا. چلے یہ تو پھر تو ان کی بہت خوش بہت قسمتی شکریہ. ہے. بہت جب شکریہ. بھی اور آپ کہیں گے ضرور حاضر ہو جاؤں گی میں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مستقبل میں بھی نشستیں ہوتی رہیں گی، اور جن میں مختلف موضوعات پہ بات ہوگی. تو بہت شکریہ، اور اللہ انشاء حافظ. اللہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.